لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ کچھ لوگوں کو بے ضرورت سفر کرنے، گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور خواہ مخواہ رقم اور پیسے کو برباد کرتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو نیند بھر سونے اور کھانے پینے سے روکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے جدھر جائے، جب وہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو گھر لوٹنے میں جلدی کرے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سفر دینی ہو یا دنیاوی، خاص ضرورت سے ہی کرنا چاہیے۔ ایک دیندار اسلامی مزاج رکھنے والے کو بے خاص ضرورت سفر سے بچتے رہنا چاہیے اور اپنے گھر یا ٹھکانے پر رہنے کی ہی عادت ڈالنا چاہیے، اور جہاں رہتا ہے وہیں دل کو لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خاص کر عورتوں کو سفر سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ان کے لیے سفر کرنا یا ان کے ساتھ سفر کرنا بڑی مصیبت اور پریشانی ہوتا ہے، مگر آج کل جہالت کا یہ عالم ہے کہ بیاہ شادی کی تقریبات یا بیماروں کی عیادت یا موت ہو جانے پر مرد جائیں یا نہ جائیں، لیکن عورتیں ضرور جائیں گی، اور صرف مردوں کے آنے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ عورتیں اگر نہ آئیں تو رشتہ داروں کو شکایت رہتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے اور صحیح راستے سے انہیں بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو جانے، ان کے لے جانے، ان کو کہیں رکھنے یا ٹھہرانے، سفر میں سواریاں نہ ملیں تو کہیں رات گزارنے یا گاڑیوں بسوں میں بھیڑ بھاڑ ہو تو ان کو ان میں چڑھانے، بٹھانے اتارنے، پیشاب پخانے کی حاجت ہو جائے تو انہیں ان منزلوں سے گزارنے میں کبھی کبھی کیسی دقتیں، الجھنیں، پریشانیاں اور کبھی جسموں کی ناقدریاں، بے عزتیاں جھیلنا پڑ جاتی ہیں۔ مگر ہوا کرے، جاہل لوگوں کو اپنی جہالت سے باز آنا بڑا مشکل ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ عورتیں کسی جگہ جائیں، خواہ بیاہ شادی کی تقریب میں یا میت کے موقع پر، ان کے جانے سے کوئی کام گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اور آج کل تو لڑکیوں عورتوں کو اغوا کرنے، راستوں سے ان کے غائب اور لاپتہ ہو جانے کے واقعات میں اب کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اخبارات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہندوستان میں روزانہ ایسے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ہر روز اخبار پڑھنے سے اس کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ اب تھانوں کے چکر لگاتے رہیے، سڑکوں پر جام لگا کر پبلک کو پریشان کرنے سے اب کیا ہوتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ کہاں ملتی ہے، اور کبھی ملی بھی تو ایسی حالت میں کہ اسے دیکھا تو سر شرم سے جھک گیا، خون کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ اسلامی پابندیوں کی مذاق اڑانے والے، اسلامی قانونوں کی اہمیت، ان کا مقام مرتبہ اور دنیا کو ان کی ضرورت اس سے پوچھیں کہ جس کی لڑکی، بہن، بیوی گھومتی پھرتی اٹھا لی گئی ہے، وہ ہم سے بھی اچھا سمجھائے گا کہ اسلام کیا ہے اور دنیا کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے، اس کا ایک ایک لفظ آج تک اپنی جگہ اٹل ہے۔ ہزار ترقیاں ہو گئیں مگر سفر اب بھی عذاب کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ کہیں ریلوے کے انجن فیل ہو گئے یا اس کی پٹریوں میں خرابی آ جاتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ٹرینیں بیابان جنگلوں اور صحراؤں میں کھڑی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے VIP
करोड़पति एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। ट्रेन छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी पता नहीं कि वो कब चल दे। रोडों सड़कों पर कई कई दिन के ऐसे जाम लग जाते हैं कि अच्छे अच्छों को छठी के दूध याद आ जाते हैं। एक्सीडेंट और हादसों के बारे में तो कुछ पूछिए मत। हर 100-200 किलोमीटर पर रोजाना कई कई लोग ऐसी मौत मर रहे हैं कि सूरत नहीं देखी जाती, और जो बच भी गए तो वो मरने वालों से भी ज्यादा बुरी हालत में हैं। महीनों महीनों अस्पतालों में चीख चीख कर दिन रात काट रहे हैं। एक ही करवट पर पड़े पड़े जिस्म की खालें गल गई हैं। उनके ऊपर डॉक्टरों के छुरी, चाकू, हथौड़े और सूजे चल रहे हैं। हवाई जहाज़ों पर सफ़र करने वाले भी जानते हैं कि कभी कभी उनमें भी कैसी कैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ जाता है। तकनीकी खराबी या आंधी तूफान, मौसम की नासाजगारी की वजह से कभी कभी ऐसी जगहों पर उतारना पड़ जाता है कि जहां खरे खरों के होश ठिकाने लग जाते हैं। और ये जब हादसे का शिकार होता है तो इसमें तो कोई बचता ही नहीं और लाशें भी नहीं मिलती, या फिर वो बोटियां और टुकड़े इकट्ठे करके बनाई जाती हैं। लोग तरक्की की रट लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के सफ़र ने इंसान को मौत से और ज़्यादा करीब कर दिया है। और पैगंबर इस्लाम ने इसको अजाब का टुकड़ा कहा था, तो वो अब भी कम नहीं हुआ, बल्कि और अजाब बन गया, और बड़ा अजाब बन गया। पहले काफिले कभी कभी लुट जाते या भूख प्यास से दो चार होना पड़ जाता था। कुछ लोग पानी न मिलने की वजह से मर भी जाते थे या मारे जाते थे, लेकिन इंसान की ये गत नहीं बनती थी जैसी आज बन रही है। हजार सच्चाइयों की जान है इस्लाम की अजीम पैगंबर का अजीम फरमान। खुलासा ये कि इंसान को बिला वजह फालतू घूमने फिरने, तफरीह करने, बेज़रूरत सफ़र करने की आदत से बचना चाहिए।